ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کو مکمل کر کے دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں. رمضان مبارک کا یہ مہینہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو واقعی کچھ احساس عطا کرے تو حقیقت میں اتنی بڑی دولت ہے کہ خوشی سے ہمارے آنسو نکل پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے کس طرح کے انعامات فرمائے، احسانات فرمائے، اور ہم گنہگاروں کو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح یاد رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح پکڑ کے اپنی طرف ہم کو لے کر آتی ہے. ہم لوگ جہنم کے کام کر کے، تباہیوں کے اعمال میں پڑ کر، غفلتوں میں پڑ کر، نفس و شیطان کی پیروی کر کے اللہ سے اور جنت سے کتنی دور نکل جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی نہ کسی بہانے، مختلف موقعوں سے، مختلف مناسبتوں سے ہم لوگوں کے لیے یاد دہانی کا، ہم لوگوں کے لیے آخرت کو یاد کرنے کا، جنت کی طرف لپکنے کا، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کو یاد کرنے کا اللہ موقع فراہم کرتے رہتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا موقع یہ رمضان مبارک کا موقع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. خدا نے نظام ہی کو اس طرح بنا دیا کہ اس نظام العقل سے انسان گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا دل ویسے ہی لپکنے لگتا ہے کہ ایک طرف تو شیاطین کو بند کر دیا گیا، دوسری طرف روزہ رکھوایا گیا. جب انسان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، کھانے پینے کی اور ہر طرح کی لذتوں میں پڑا رہتا ہے، تو عام طور سے یہ سب چیزیں انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں. صوفیہ کی یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا رہتا ہے تو اس وقت اس کا نفس بھوکا ہو جاتا ہے. پیٹ بھرا رہتا ہے تو اس کا نفس بھوکا ہو جاتا ہے. نفس بھوکا ہوتا ہے یعنی اس کو خواہشات ابھرتے ہیں، گناہوں کی طرف دل لپکتا ہے، برا دیکھنے کو، برا کرنے کو، برا چاہنے کو اس کا دل اندر سے اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے. اور جب پیٹ خالی رہتا ہے تو نفس بھرا رہتا ہے. نفس کا پیٹ بھرا رہتا ہے یعنی پیٹ بھرے آدمی کو جیسے کوئی کام کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی اور وہ پڑا رہتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کام سے عاجز ہو جاتا ہے. اس طرح جب انسان کا پیٹ کھانے پینے سے خالی رہتا ہے تو نفس کا پیٹ بھرا رہتا ہے یعنی وہ خواہشات کی طرف لپکتا نہیں. تو شیاطین کو بند کیا جو باہر کے دشمن ہے، اور اندر کے دشمن نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا سسٹم رکھا. اب دیکھیے
لیے اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کوئی بندہ اس نظام سے ہی جڑ جائے تو آٹومیٹک اس کے اصلاح کا سامان خود بخود بنتا چلا جاتا ہے. انسان کے اندر خود بخود بہت ساری نیکیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. باہر سے بہکانے والے شیاطین کو بند کر دیا گیا, اندر سے بہکانے والے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ترکیب بتا دی گئی. تو اب سوچئے ہم لوگوں کے لیے نیکیوں کی طرف چلنا کتنا آسان. تھوڑے سے ارادے کی ضرورت ہے, تھوڑے سے ہمت کی ضرورت ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے اور عمومی طور پر ماحول ایسا رہتا ہے رمضان مبارک کا کہ اس کی خوشیاں, اس کی رحمتیں ہر انسان محسوس کرتا ہے. گھروں میں سحری کی الگ رونق رہتی ہے, افطاری کی الگ رونق رہتی ہے, تراویح کی الگ شان رہتی ہے, اور روزے سے بھوک سے جو نٹھان ہوتے ہیں اس کی ایک الگ لذت رہتی ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے محسوس ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں, آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں. تو واقعی ان کے لیے سارے کا سارا ایک ایسا خوبصورت پلان ہے, ایک ایسا خوبصورت سسٹم ہے کہ انسان بے ساختہ پکار ہوتا ہے کہ ہم تو گناہوں میں پڑ کے اپنے پروردگار کو بھول گئے تھے, لیکن اللہ کی رحمت ہم کو نہیں بھولی. ہم تو دنیا کمانے میں بہت آگے نکل چکے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے نظام سے, اپنی رحمت سے ایسی ترتیب بناتے رہتے ہیں کہ انسان بار بار چوکنا ہوتا ہے, بار بار متوجہ ہوتا ہے. اچھائی کی باتیں اس کی کان میں پڑتی ہیں, تلاوت قرآن کے سننے کا موقع ملتا ہے, نمازوں میں حاضری کا دل کرتا ہے, مسجدیں بھری رہتی ہیں. انسان کو ایسی ہی عبادت کا شوق ہوتا ہے. بھوکا پیاسا رہ کر انسان سوچتا ہے کہ باہر بیٹھ کے کیا کریں, چلو مسجد میں وقت گزار لیتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, وہ اکرام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے دیا ہے کہ تاکہ یہ بندے میرے سے قریب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے. تو رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ جتنے بھی کام ایسے کریں جو ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں, اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والے ہوں, جہنم سے دور کرنے والے ہوں, تو اتنا ہی ہمارے لیے آسان بھی ہے اور اتنا ہی ہمارے لیے نفع بخش بھی ہے. اللہ سے قریب کرنے والے کام تو بہت سارے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, صدقہ خیرات ہے, کسی کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے, کسی کی مشکل میں کام آنا ہے, کسی کے دکھ درد کو دور کر دینا ہے, کسی کی مصیبت میں کام آنا ہے. ہزاروں شکلیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی کام کر کے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ وہ فرض چیزوں کو ادا کر کے وہ میرے سے قریب ہوتا ہے. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر فرض کیے, چاہے وہ کرنے کے کام ہو چاہے چھوڑنے کے کام ہو, جب ہم فرض بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف 5 وقت کی فرض نمازیں آتی ہیں. حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام فرض جیسے ہیں ویسے ہی چھوڑنے کے بھی کچھ کام فرض ہیں. کرنے کے کام جیسے فرض ہے, جیسے نماز ہے کہ 5 وقت نماز کرنے کی یہ فرض ہے, ایسے ہی سچ بولنا فرض ہے, امانت داری فرض ہے, وعدے کو پورا کرنا فرض ہے, اور چھوڑنے کے جو کام فرض ہیں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کاموں سے منع کیا ہے وہ سارے کے سارے کاموں کو چھوڑنا بھی فرض ہے. جھوٹ چھوڑنا فرض ہے, غیبت کو چھوڑنا فرض ہے, کسی کے دل دکھانے کو چھوڑنا فرض ہے, کسی مسلمان کو معمولی سمجھنے کا جو بدترین گناہ ہے اس کو چھوڑنا فرض ہے. انسان علم کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے, کسی اور نعمت سے جو اللہ اس کو ہم لوگوں کو ہمارے استحقاق کے بغیر دیتے ہیں, ہم خدا کی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہر نعمت کے ہم محتاج بنتے ہیں. اللہ نے جو کچھ ہم کو دولت دی ہے, نعمت دی ہے, وہ بغیر استحقاق کے دی ہے, بغیر مانگے دی ہے. ہماری کوئی لیاقت نہیں تھی, ہماری کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار بنتے, لیکن اللہ نے وہ نعمتوں کو ہم کو دیا ہے تو ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ
ان نعمتوں کو پڑھنے کے بعد ان بندوں کو ہم معمولی سمجھے جن کو اللہ نے اپنی حکمت سے محروم رکھا ہے. کسی پیر والے کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی لنگڑے کو معمولی سمجھے. ہاتھ پیر جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی معذور کو معمولی اور حقیر سمجھے. جس کو اللہ نے آنکھوں کی دولت دی ہے وہ کسی نابینا اور اندھے کو دیکھ کر معمولی سمجھے اور حقارت کا برتاؤ کرے. اللہ نے جسے علم کی دولت دی ہے وہ کسی ان پڑھ آدمی کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھنے کا کوئی حق اسے نہیں پہنچتا. اگر اللہ نے کسی کو 2 پیسے اور دولت دی ہے اسے یہ ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے جس بندے کو غریب رکھا ہے اس کو معمولی نگاہوں سے دیکھے, حقارت کی نگاہوں سے دیکھے. اس کا کوئی حق ہم لوگوں کو نہیں پہنچتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بہت سارے کاموں کے کرنے کو ضروری قرار دیا ہے ایسے ہی بہت سارے کاموں کے چھوڑنے کو ضروری قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو بندہ روزہ رکھ لے لیکن روزہ رکھنے کے بعد نہ اس کی زبان سے جھوٹ چھوٹ رہا ہے, نہ اس کی زبان سے غیبت چھوٹ رہی ہے, نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والی باتیں ختم ہو رہی ہیں, نہ اس کی نگاہوں کا روزہ ہے نہ اس کے کاموں کا روزہ ہے, بس کھانے پینے کی 2 چیزوں کا اس نے روزہ رکھ لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کوئی مطلب نہیں. اللہ تو ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو یہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم نے حلال چیزوں کو میرے ڈر سے چھوڑا, میرے خوف سے چھوڑا, یہی ڈر تمہارے اندر تمہارے دلوں میں پیدا ہو کر تم حرام چیزوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. صرف زبان کے کھانے پینے کا روزہ نہیں, زبان سے سب سے بڑا روزہ تو جھوٹ کا روزہ ہے. زبان کا سب سے بڑا روزہ تو غیبت کا روزہ ہے. زبان کا سب سے بڑا روزہ تو چغلی کا روزہ ہے. زبان کا سب سے بڑا روزہ تو کسی کو گالی دینے کا روزہ ہے. زبان کا سب سے بڑا روزہ تو کسی کی حقارت کرنے اور اسے معمولی سمجھنے کا روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ ہے کہ ہماری آنکھیں غلط طریقے پر نہ اٹھے. ہمارے کانوں کا روزہ ہے ہمارے کان کسی برائی کو نہ سنے, کسی کی برائی کو سنے بھی تو ہم کہیں کہ بھائی برائی کس کے اندر نہیں ہے, انسان ہے تو ہر ایک کے اندر برائی ہے. کچھ برائیاں اس کے اندر ہیں, کچھ برائیاں میرے اندر ہیں, کچھ برائیاں کسی اور کے اندر ہیں. ہم کو یہ شان, ہم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ کسی کی برائیوں کو اچھالے, کسی کی برائیوں کا تذکرہ کرے, کسی کی کمزوریوں کو اچھالے. یہ ہماری شان نہیں ہے, بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کے عیب کو دیکھتا ہے تو اس عیب کو چھپاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی کے عیب کو چھپاتا ہے, گناہ کو چھپاتا ہے, اس کی کمزوری کو چھپاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. تو بھائیوں, یہ روزے کا جو مقصد ہے, اس روزے کا مقصد ہماری اصلاح و تربیت کرنا. اور ہماری تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان چیزوں کو ہم کرنے والے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے فرض کی وہ کیا ہے؟ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے, ایک بچہ بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذمہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز. نماز سے بڑھ کر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامها اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها ہدم الدین, جس نے نماز کو غارت کیا اس نے دین کو اپنے ہاتھوں سے غارت کیا. نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. انسان کے اوپر سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز نماز. روزے سے بڑھ کر نماز, زکات سے بڑھ کر نماز, حج سے بڑھ کر نماز, تلاوت سے بڑھ کر نماز, ہر نیکی سے بڑھ کر سب سے پہلے نماز. کہ نماز انسان کے اوپر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے. اور اللہ سب سے پہلے بندے کو قیامت کے دن پوچھیں گے, وہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں, گھر والے اٹھا دیے, لیکن ان کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں, ان کی نمازیں مس ہو رہی ہیں. یا یہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ان کی نہیں ہو رہی ہے, مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے کہ بھائی جلدی جلدی جیسے تیسے کر کے ایک بوجھ
دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ایسے نہیں، بلکہ نماز تو اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ذوق و شوق سے پڑھنے کی چیز ہے۔ اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے، اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو نماز ایک بوجھ اتارنے کا نام نہیں، بلکہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو بھائیوں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے چھوٹی چیز کو لیا اور بہت بڑی چیز کو اس نے چھوڑ دیا کہ نمازوں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے بری چوری کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چوری تو ہم کو یہی معلوم کہ کسی کا مال چرا لیا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوری سب سے بری چوری نہیں، سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ قیام ڈھنگ سے نہیں کرتا، رکوع ڈھنگ سے نہیں کرتا، سجدہ ڈھنگ سے نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا، خشوع خضوع سے نہیں کرتا، بس اس طرح جیسے مرغی ٹھونک مارتی ہے، بس 2 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ کے نکل جانا چاہتے ہیں، 1 منٹ کے اندر 2 رکعت 3 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کی چوری سب سے بدترین چوری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو ساتھ ساتھ ہمارے نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے۔ کیا اذان ہوتے ہی ہم لوگ مسجد میں آ رہے ہیں؟ جب تک ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں نہیں آئیں گے اور فوراً وضو بنا کے جب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری فرض نماز اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری فرض نماز اچھی بننے کے لیے ضروری ہے ہم پہلے سے وضو بنائیں اور 2 رکعت 4 رکعت جو بھی نماز ہے اسے ڈھنگ سے پڑھے، اس کے بعد ہماری فرض نماز اچھی ہوگی۔ ورنہ سوچ کے دیکھیے ہم لوگ مارکیٹ میں ہیں، باہر بات کر رہے ہیں، فون میں مصروف ہیں، کسی سے کوئی معاملہ ہے، فوراً بھاگ کے آئے اور جیسا جیسا وضو کر کے آگے کھڑے ہو گئے تو نہ پہلی رکعت کا معلوم نہ دوسری رکعت کا پتہ، باہر کی چیزیں تو ابھی ہمارے دماغ سے نکلی ہی نہیں اور امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا۔ تو بھیا کون سی نماز ہوئی کہ ہمارا جسم تو 2 منٹ کے لیے مسجد میں آ گیا لیکن ہمارا دل مارکیٹ میں ہے، ہمارا دل دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے نمازوں کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ اسی طرح اس رمضان مبارک میں بالعموم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے پہلے عرض کی گئی تھی۔ آج 1-2 باتیں مزید عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے کہ زکوٰۃ اسے سرسری طور سے اندازے سے نہیں نکالنا ہے، زکوٰۃ حساب ڈال کے نکالنا ہے۔ مان لیجیے آپ کے مال میں 1 لاکھ روپے زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، آپ نے 990 روپے 99 روپے آپ نے نکال دیے، 1 روپیہ بھی بچ گیا تو وہ 1 روپے کی نحوست ہمارے پورے مال کو غارت کر دے گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو 1 روپیہ ہے، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ محتاجوں کا حق ہے، وہ دوسرے لوگوں کا حق ہے جن کا اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ یہ 1 روپیہ بھی اگر 1 لاکھ روپے میں سے ہماری زکوٰۃ میں بچ گئے تو سمجھیے وہ 1 روپیہ بھی ہمارے 5 مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ڈرم پانی کا رکھا ہوا ہے یا یہ ڈرم دودھ کا رکھا ہوا ہے، بتائیے اگر اس کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ حکم یہی ہے کہ 1 قطرہ بھی پیشاب کا پڑے گا سارا ڈرم پانی کا ناپاک ہو جائے گا، سارا ڈرم دودھ کا ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی 1 روپیہ پیسہ بھی اگر ہمارے مال میں غیر کا اگر شامل ہو گیا، جو حق وہاں جانا تھا جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں نہیں گیا تو پھر وہ ہمارے پورے مال کو غارت کرنے کے لیے کافی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پیسوں کا حساب لگائیں، تجارت کے مال کا حساب لگائیں، گھر میں عورتوں کے پاس زیور رہتا ہے اس کا حساب لگائیں، پائی کا حساب لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھیں۔ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کا احسان سمجھے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نیچے لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ جن مالداروں کو اللہ نے زکوٰۃ دی ہے، یہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان
اوپر کہ اللہ نے ان کے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا ہے، اس حق کو حساب لگا لگا کر نکالو، خوشی خوشی سے نکالو، اللہ کا شکر ادا کر کے نکالو کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی دولت دی، اتنا انعام دیا کہ مجھے دوسرے لوگوں کی ضرورتیں آپ نے میرے مال کے اندر سے پوری کی۔ علماء فرماتے ہیں جہاں زکات کا پیسے کا حساب لگا کے دینا ضروری ہے، وہاں دوسری بہت اہم بات ضروری یہ ہے کہ ہم جس بندے کو دے رہے ہو اس کے اوپر رتی برابر ہم کوئی احسان نہ جتلائے، بلکہ اس بندے کے دل کو خوش کر کے دیں، اس بندے کے دل کو ذرہ برابر ہمارے عمل سے ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، سامنے والے غریب کا ہم احترام کریں۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو مسجد کا احترام ہر مسلمان کرتا ہے، بلکہ ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت ہے وہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد تو بھائی در و دیوار کا نام ہے، اینٹ گارے سے پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے یہ، لیکن یہ مسجد کا احترام اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک عظیم الشان عبادت کو ہم یہاں انجام دیتے ہیں، اللہ کے ایک بہت بڑے فریضے کو ہم یہاں انجام دیتے ہیں، تو ہمارے عبادت کے انجام دینے کی یہ جگہ ہے، اس جگہ کا ہم جتنا احترام کریں کم ہے۔ تو جب نماز کے ادا کرنے کی جگہ یہ مسجد ہے تو صدقہ خیرات کے ادا کرنے کی جگہ تو انسان ہے، مسجد تو بے جان ہے، اینٹ گارے پتھر سے بنی ہے، وہ سامنے والا جو غریب اور فقیر ہے وہ تو انسان ہے، ہمارے ہی جیسا دھڑکتا دل رکھتا ہے، ہمارے جیسے جذبات رکھتا ہے، ہمارے جیسے خواہشات رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے ہمارا جان پہچاننے والا ہو، اور مسلمان ہے تو بھائیوں ایسی صورت میں تو اس غریب اور فقیر کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹ کسی غریب کو فقیر کو آپ زکات کا پیسہ دیتے ہیں تو یہ بول کے دینا ضروری نہیں کہ یہ زکات کا پیسہ ہے، بلکہ آپ یہ بولیے میری طرف سے گفٹ ہے، میری طرف سے عیدی ہے، میری طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لیجئے، اپنے گھر کے لیے کچھ لے لیجئے، یہ شریعت کی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب زکات نکالو اس کے 3 حصے کم از کم کرو، سب سے پہلا حصہ اس میں رشتہ داروں کو خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں وہ سب سے پہلے مستحق ہیں، ان کو اگر ہم اپنے صدقہ خیرات میں سے کچھ بھی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب ہم کو دیتے ہیں، یہ تو رشتہ داری کا ثواب دیتے ہیں اور دوسرا اس صدقہ خیرات کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اور ایک حصہ نکالو اور اس کو اپنے پڑوسیوں میں خرچ کرو، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تلاش کرو، یہ تمہاری عبادتوں کے ادا ہونے کا سب سے بہترین جگہ ہے جہاں ہماری عبادت ادا ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کامل نہیں جس بندے کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور یہ پیٹ بھر کر سو جائے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، کتنے ہم ان سے انجانے ہیں، بلکہ کتنے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے تعلق سے مجھے تاکید کرتے رہے، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا زیادہ کہا میں تو یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ حکم نازل ہو جائے گا کہ انسان مرے گا تو اس کے مال میں جیسے بیوی بچوں کا حق ہے ویسے ہی پڑوسیوں کو بھی وراثت میں سے حق دینا چاہیے، یہ حکم اتر جائے گا، یہ میں سوچنے لگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو پہلا حصہ تو نکال کے اپنے رشتہ داروں کو دو، بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کے اچھے مال سے تعاون کریں، زکات کے مال سے نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی ہے تو رشتہ داروں کو دینا ہے اور اسی طرح اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس جگہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ کے دین کے لیے کوئی کام ہوتا ہو، اللہ کے دین کے لیے کوئی کام ہوتا ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اللہ کے دین کے لیے جہاں پر کام ہوتا ہے
وہاں پر ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے. علماء فرماتے ہیں اس کے بھی دو ثواب ملیں گے. پہلا تو اس پیسے کو خرچ کرنے کا، دوسرا دین کے علم کو ترقی دینے کا. یہ ایک بچہ، غریب بچہ باہر ملتا ہے، ہم اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہی غریب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں، تو وہ بچہ، یہ بچہ تو وہ پیسے لے کے کھا پی کے خرچ کر دیا، ضرورت اس کی پوری ہو گئی. اور ایک بچہ جس کے اوپر ہم نے خرچ کیا، وہ پڑھ لکھ کے حافظ بنا، عالم بنا، دین کا کام کرنے والا بنا، تو وہ آگے جتنا دین کا کام کرتا رہے گا، اس سارے دین کے کام میں ہمارا بھی حصہ لگتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب ہے کہ ہم جن لوگوں کو دیں چھپا کر دیں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیں، اللہ کا انعام سمجھ کر دیں، اور اس کے دل کو بالکل ٹھیس نہ پہنچائیں. اور جن جن لوگوں کو دینا ہے وہ سمجھ کر اور اچھی طرح جان کر دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو اٹھا کے زکات دے دی، جو کوئی پوچھنے والا آ گیا اسے اٹھا کے دے دی. بھائی ہم کو معلوم ہے کہ آج کل مانگنا یہ پیشہ ہو گیا ہے لوگوں کا. مانگنے والے عام طور سے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سو سے زیادہ مالدار ہوں. تو ایسے مانگنے والوں کو آپ اٹھا کے دے دیں گے زکات، تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں زکات صرف آپ حساب لگا کے نکالیں اتنا کافی نہیں، بلکہ صحیح جگہ پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حساب لگا کے تو نکال دیے، لیکن جو بھی آیا، اب ہر سال رمضان میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کچھ عورتیں برقع پہن کے آ گئی، معلوم کرنے میں پتا چلا کہ ہندو عورتیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان عورت ہے غریب ہے بول کر دے دیتے ہیں. اور کتنے مدرسوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر سفیر آتے ہیں، وہ سفیر جھوٹے پکڑے جاتے ہیں. ان کے پاس نہ رسید بل ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کچھ نہیں ہے. اب ہم لوگ مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، غریب کے نام پر اٹھا کے دے دیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ زکات ایسی اہم عبادت ہے کہ وہ حساب لگا کے نکالنا کافی نہیں، بلکہ صحیح جگہ پر اسے پہنچانا بھی ضروری ہے. تو اس کے علاوہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، کہ زکات کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے. اب دیکھیے 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ہمارے اوپر واجب کرتے ہیں. تو بھائی سال بھر جو دولت ہمارے پاس ہے، جتنی بھی ہے جس کے پاس، تو سال میں ایک مرتبہ 2.5 روپے اس کے نکال رہے ہیں، تو باقی سارا سال ہم اس پیسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ان پیسوں کو ہم کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ نہیں کرنا ہے؟ کیا غریب کو ضرورت صرف رمضان میں پیش آتی ہے، سال بھر کوئی ضرورت نہیں پیش آتی؟ کیا سال بھر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنے پیسوں کو خرچ کریں؟ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم زکات نہیں لگا سکتے، وہاں پر صدقے کا مال ہی یا عطیہ کا مال ہی چل سکتا ہے. اب اگر ہم صرف زکات کے بل بوتے بیٹھے کہ دیں گے تو زکات دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے، تو یہ تو ہماری سب سے بڑی حماقت ہو جائے گی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکات کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں حصہ ہے، کہ زکات کے علاوہ صدقہ خیرات سے جب ہمارے مال چھن کر آتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے ایک دم فلٹر ہو کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے اس میں سے آپ سال میں ایک مرتبہ جو زکات نکالتے ہیں وہ نکالو الگ حصہ. اس کے علاوہ بھی آپ صدقے کا معمول بناؤ، اپنے گھر میں ڈبہ رکھو، یا یہ ہے کہ کوئی ترتیب بناؤ، جو پیسہ ہمارے پاس آئے گا جیب میں جا کر سب سے پہلے اس میں سے صدقے کا حساب نکالو. صدقے کے نام پر جب آپ اس میں سے 2 روپے، 4 روپے، 100 روپے میں سے 10 روپے نکال دیں گے تو ہمارا یہ پیسہ صدقے کے فلٹر میں فلٹر ہو کے پاک و صاف ہو کے آئے گا. پھر یہ پیسہ آئے گا تو ہمارے پیٹ میں جائے گا، اللہ کا شکر ہماری زبانوں سے نکلے گا، اللہ کی حمد ہماری زبانوں سے نکلے گی. یہ پیسہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو ہم کو آخرت یاد آئے گی. یہ پیسہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو ہم کو خود بخود نیکیوں کی طرف ہماری رغبت ہوگی. یہ پیسہ ہم کو نمازوں کے اوپر کھڑا کرے گا، روزوں کے اوپر کھڑا کرے گا. ورنہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ساری عبادتوں کو غارت کر دیتا ہے، اور اس حرام کے لقمے سے انسان کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتے، قبول بھی نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہونے کی وجہ سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عابد نے 60 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ 60 برس وہ اپنے غار میں یا کہیں پر عبادت میں لگا ہوا تھا۔ 60 برس کے بعد اس کے پاس ایک مانگنے والی عورت آئی، تو اس عابد کا کہ نیت میں فطور پیدا ہوا، اس نے اس سے بدکاری کر لی اور گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ 2 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا۔ جب اس کی روح نکلنے والی تھی تو عین اسی وقت میں ایک مانگنے والا اس کے گھر پہ آ گیا، تو اس کی 2-3 روٹیاں وہاں کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس موت کے اس حالت میں مرتے مرتے اس نے اس فقیر سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ روٹیاں اٹھا کے لے جاؤ اسے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا جب روح قبض ہوئی، وہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا، اور وہ ایک دن کا جو گناہ تھا اس گناہ کو اللہ نے دوسرے پلڑے میں رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس ایک دن کے گناہ نے 60 سال کی عبادت کو غارت کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ روٹیوں والا عمل اٹھا کے لاؤ۔ اب وہ جو روٹیاں تو اس نے فقیر کو دی تھی وہ اس کے پلڑے میں لا کر رکھی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اتنے بڑے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب سوچیں گناہ کتنا بڑا ہے کہ 60 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیا، لیکن ایک صدقے کے ہمارے عمل نے اس کے اتنے بڑے گناہ کو اس سے بچا کر اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اس سے بن گیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن محشر کے میدان میں انسان کا صدقہ اس کے لیے سایہ بن کے اس کے ساتھ رہے گا۔ صدقہ خیرات یہ جنت کی پہنی ہے۔ جو انسان صدقہ خیرات کرنے کا عادی بنتا ہے وہ گویا کہ جنت کے پہنی پکڑ لیا ہے، وہ آج نہیں تو کل وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جو بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے وہ گویا کہ جہنم کا ایک حصہ اس نے پکڑ رکھا ہے، اس کو ہر صورت میں جہنم میں جانا ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اس قریب ہونے کے لیے نمازوں کا خوب سے خوب اہتمام، روزوں کو بچانے کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، زکوٰۃ کو صحیح طور سے ادا کرنے کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، جو کچھ کرنا چاہیے بھائیوں جتنا ہم کر لیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان سب کی قیمت کا اندازہ آج ہم کو نہیں ہوگا، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ بندے کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، جب اس کا پلڑا تولا جائے گا تو یہ ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیرا وزن برابر زیادہ ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، جاؤ جا کے کسی کے پاس نیکی مانگ کے لاؤ۔ وہ جائے گا اپنے بیوی کے پاس، وہ کہے گی کہ جو رشتہ تھا دنیا تک تھا، اب کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے پاس نیکی نہیں ہے۔ وہ جائے گا باپ کے پاس، وہ کہے گا جو تھا وہ ہو گیا، اب یہاں تو میرے لیے نیکی کا سوال پیدا ہو گیا ہے، تم ایک نیکی چاہو تو مجھے دے دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، ہر کوئی بھاگے گا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بھائیوں یہ ساری سچائیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے، اس لیے اللہ نے جوانی دی، صحت دی، زندگی دی، عقل دی، سمجھ بوجھ دی، بولنے والے دیے، سننے والے دیے، ماحول دیا۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کر کے ہم جتنا اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹے، اپنے حصے میں نیکیوں کو جما لے، یہ ہمارے لیے اچھا ہی اچھا، بہتر ہی بہتر، اور ہمارے لیے ہی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں اور